اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آخری بات کر کے پھر زندگی رہی تو اس میں ہم مزید بات کریں گے. اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر منبر پہ ایک دفعہ بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے خیال آیا حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرنے لگ گئے، اور تذکرہ اس قدر کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہچکی بند گئی. اتنے روئے منبر پہ بیٹھ کر کے داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے امیر المومنین کیا یاد آ گیا؟ فرمانے لگے لوگو تم تو میری تعریفیں کرتے ہو، عمر یہ ہے وہ ہے. خدا کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ایک طرف ہے. ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی ساری زندگی سے اعلیٰ ہے. ایک ترازو میں اگر میری ساری زندگی کو رکھ دیا جائے سارے اعمال، اور دوسرے ترازو میں ابو بکر کی ایک رات کو رکھا جائے، کہنے لگے میری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ابو بکر کی وہ رات زیادہ بھاری ہے. اور ایک رات 3 نہیں، فرمایا ایک رات. لوگوں نے کہا حضرت وہ کون سی رات ہے؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، غار کو صاف بھی کیا، غار کے سوراخوں کو بند بھی کیا، پھر ایک سوراخ پر ایڑی کو رکھا، آقا آرام فرمانے لگے. ابو بکر کو ڈنگ پڑتا رہا لیکن آقا کی نیند خراب نہ کی، آقا کے آرام میں خلل پیدا نہ کیا. فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم ابو بکر کی وہ ایک رات عمر کی ساری زندگی سے اعلیٰ ہے. ایک رات ابو بکر کی ایک رات میری زندگی کے سارے اعمال سے اعلیٰ کیوں نہ ہو. کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی جو 3 دن 3 رات میرے آقا کے ساتھ گزار رہا ہے. ایک پل کوئی گزارے تو وہ کتنا مقدروں والا ہے. وہ ابو بکر تو 3 دن 3 رات اس غار ثور میں رہے اور میرے آقا کا دیدار کرتے رہے. آخری بات حضرت ابو بکر فرماتے تھے میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی کوئی موقع مجھے ایسا ملے کہ میں آقا کو دیکھتا رہوں، بس مجھے دیکھنے کا موقع ملے، زیارت کا موقع ملے. فرماتے اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آقا کا سر مبارک جب میری گود میں تھا، میری نظریں آقا کے چہرے مبارک پر اور میرے آقا آرام فرماتے. تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ وفا کس چیز کا نام ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، عقیدت کس کو کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق 3 دن وہاں رہے، پھر میرے آقا بھی رہے. 3 دن کے بعد آپ نے پھر وہاں سے مدینہ کا سفر شروع فرمایا. میرے آقا سفر کے مہینے میں مکہ سے چلے اور ربیع الاول کے پہلے عشرے میں مدینہ پاک میں قدم مبارک رکھ دیا، مدینہ منورہ تشریف لائے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دین کو پورے جہان میں پھیلا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. پھر وہاں اللہ نے ایک حکومت قائم فرمائی، اسلام کا وہ مرکز بنا. یہ سفر کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے اس لیے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی کہ میرے آقا مکہ سے مدینہ اس طریقے سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.